بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ پر توکل رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے علم کا راستہ اختیار کیا اس نے جنت کا راستہ اختیار کیا۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگو جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ تمہارے پاس کھجور کا آدھا ہی ٹکڑا ہو بس وہی دے کر آگ سے بچو، اس لیے کہ صدقہ انسان کی کیچی کو درست کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میرے پاس حسب نسب نہیں اعمال لے کر آؤ گے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نرم خواہ اور خوش مزاج انسان پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اللہ کی کتابوں کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں بے رہا ہوگا اور نہ آخرت میں اس کے حصے میں محرومی آئے گی۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اعمال میں سے اتنی مقدار اختیار کرو جس کی تم قدرت رکھتے ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں اگتا یہاں تک کہ تم خود ہی اگتا جاؤ۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو اس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس سے تجھے محبت ہے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے جہنم کی آگ سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس سے بھاگنے والا سو رہا ہے، اور جنت سے زیادہ عمدہ چیز نہیں دیکھی جس کا چاہنے والا سو رہا ہے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس مسلمان کو بھی کوئی قلبی اذیت، جسمانی تکلیف، بیماری، کوئی رنج، کوئی دکھ پہنچائے، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کرے گا وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کو کپڑے پہنائے تو جب تک وہ کپڑے پہننے والے کے بدن پر رہیں گے پہننے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت نگرانی میں رکھے گا۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیشہ سچی اور حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو چیز لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور خوشی خلقی ہے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہترین کمائی مزدوری کی کمائی ہے، بشرطیکہ اپنے مالک کا کام خیر خواہی اور خلوص سے انجام دیں۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص قرآن پڑھے اسے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اس لیے کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے تاکہ لوگوں سے مال وصول کریں۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی بندے کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اس کا دل ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان ٹھیک نہ ہو، اور کوئی ایسا شخص جنت میں نہ جا سکے گا جس کے پڑوسی اس کے سر سے محفوظ نہ ہو۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی نیت کو ہر گھوٹ سے پاک رکھو، جو عمل کرو صرف خدا کی خوشنودی کے لیے کرو، جو تھوڑا عمل بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دلوں پر بھی جنگ لگ جاتا ہے جیسے تانبے کو جنگ لگ جاتا ہے، دلوں کا جنگ دور کرنے والی چیز استغفار ہے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یتیم وہ نہیں جو والدین کے سائے سے محروم ہو گیا، بلکہ یتیم وہ ہے جو اخلاق سے محروم ہو گیا۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ بلا شبہ قیامت کے دن انسان سے نعمتوں کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا کہ کیا ہم نے تجھے جسمانی صحت نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تجھے ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو میدان میں پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو اپنے آپ پر قابو میں رکھ سکے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کریں اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیں۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص مانگنے کی عادت ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کا دروازہ کھولتا ہے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی جو کچھ اپنے گھر والوں کو مال اور پڑوسی کے سلسلے میں غلطی کرتا ہے، نماز، روزہ اور صدقہ ان غلطیوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح لڑائی میں تمہارے پاس ڈھال ہوتی ہے جو دشمن کے حملوں سے تمہیں بچاتی ہے، اسی طرح یہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے جو جہنم سے بچانے والی ہے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور آخرت کو حق جانو اور حق مانو، اور اس بات کو مانو کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے خیر ہو یا شر۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن کا ماہر، قرآن کے لکھنے والے معزز پاکیزہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر مشکل سے پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منافق کی علامتیں 3 ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو آمین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر گندگی کو دور کرنے والی چیز اللہ نے بنائی ہے، اور جسم کو پاک کرنے والی چیز روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 چیزیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو، پہلا کلمہ طیب کا ورد، دوسرا استغفار کی کثرت۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن صرف اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زندگی کے آخری حج میں تقریر کی اور فرمایا، تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے مضبوطی سے انہیں تھامے رکھا تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے ملازموں سے جتنی ہلکی خدمت لو اتنی ہی اجر ثواب تمہارے نامے اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو موت کو یاد رکھے اور اس کی اچھی طرح تیاری کرے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ان سبھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔